السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے یہ تیسرے پارے سورہ بقرہ کے 39ویں رکوع کی آیت ہے۔ گزشتہ جو آیت گزری ہے جو کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے اور اس کے اندر بڑے اہم مسائل احکامات ذکر فرمائے گئے، کچھ مختصر طور پر اور اس کی کچھ تفصیلات پھر ایک مرتبہ سماعت فرمائیں کہ جو کل آیت گزری ہے اس کے اندر کچھ اہم باتیں ہیں جو کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے جو معاملہ داری کرتے ہیں، کسی کو پیسے دیتے ہیں یا کسی کو گھر بیچتے ہیں یا کرائے پر دیتے ہیں یا کوئی اور معاملہ طے ہوتا ہے، خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا ہے، تو بڑے اہم جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر ہم کو احکامات یہ ملتے ہیں، اسلامی تعلیمات یہ ملتی ہیں کہ اس میں ہم کو دستاویز لکھوانی چاہیے، دستاویز بھی اس کے اوپر رکھنا چاہیے تاکہ آگے چل کر جو معاملہ طے پایا ہے اس میں کوئی لڑائی جھگڑے کی، فتنے اور فساد کی نوبت نہ آئے۔ تو اب اس کے اندر جو باتیں ذکر کی گئی تو سب سے پہلے بات یہ تھی کہ دستاویز لکھنا چاہیے۔ جب کوئی عمل ہم کر رہے ہیں، دو آدمی آپس میں مل کر کوئی معاہدہ کر رہے ہیں، کوئی خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا ہے، گھر بیچنے کا ہو یا کرائے پر دینے کا ہو، تو ایسی صورت میں کوئی ایک دستاویز لکھنا چاہیے۔ دستاویز کون لکھے؟ جو اس چیزوں سے واقف ہوتا ہے، یعنی جو ٹیکنیکل جو چیزیں، جو ٹرمز اس کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں، جو جانکاری رکھتا ہے تحریر کرنے کی، دستاویز لکھنے کی، تو وہ ڈاکومنٹس بنانے والے کے ذریعے سے اس کو تیار کروانا چاہیے۔ اسی طرح سے بتایا گیا کہ گواہی، جب یہ چیز تیار کی جا رہی ہے، ڈاکومنٹس بنوائے جا رہے ہیں، تو اس کے اندر گواہوں کو بھی شامل رکھنا چاہیے۔ دو مرد گواہ ہوں یا پھر ایک مرد، دو عورتیں اس کے اندر بطور گواہ کے شامل ہوں، تاکہ کل کے دن جب یہ معاملہ لوگوں کے سامنے ہو، کوئی ایسی بات پیش ہو جائے، مخالف ہو رہی ہو یا اعتراض کچھ پیدا ہو جائے، تو یہ گواہی اور یہ دستاویزات کے ذریعے سے ان اعتراضات کو ختم کیا جا سکتا ہے، لڑائی جھگڑے کو روکا جا سکتا ہے اور معاملے کو صحیح طور پر طے کیا جا سکتا ہے۔ اب اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس سے 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات عدل و انصاف قائم کرنے والی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہمارے جو معاملات ہوں بالکل فیئر ہوں، صاف ستھرے ہوں اور انصاف پر مبنی ہوں، یعنی اس کے اندر ہمارے جو معاملات ہیں زندگی کے، جو ہم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں، ہیر پھیر والے نہیں ہونا چاہیے، ظلم و زیادتی والے نہیں ہونا چاہیے، زبردستی والے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انصاف پر مبنی ہونا چاہیے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے تحریر کرنے کا اور اس کے ساتھ گواہوں کو شامل کرنے کا؟ کہ اس سے عدل و انصاف لوگوں کے اندر قائم رہتا ہے، کسی کا حق مارا نہیں جاتا، بلکہ جس کا جو حق ہے برابر اس کو ادا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے گواہ کا اور یہ ڈاکومنٹس بنانے کا، تحریر کرنے کا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کل کے دن اگر گواہوں سے کچھ چوک ہو جائے اور ان کو گواہی کے لیے بلایا جائے، تو یہ جو دستاویز، جو ڈاکومنٹس بنائے گئے تھے، تو ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ دیکھو آپ یہ معاملے کے دوران آپ لوگ دونوں موجود تھے، گواہی کے طور پر آپ نے اقرار بھی کیا تھا، گواہ بنے تھے، تو جب وہ دستاویز کو دیکھیں گے تو ان کو یاد آ جائے گا سب معاملہ اور وہ صحیح طور پر گواہی پیش کریں گے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جن لوگوں کے درمیان میں معاملہ طے ہوا ہے، اگر ان میں سے کسی کو کچھ بھول چوک ہو جائے تو یہ دستاویزات اور یہ گواہ مل کر اس کے اشکال کو، اس کے اعتراض کو، اس کی بھول کو دور کر دیں گے۔
اور اس سے کوئی لڑائی جھگڑے کی نوبت پیش نہیں آئے گی۔ اب اس کے بعد مسئلہ یہ بھی ذکر کیا گیا کہ جو آپس میں ہم معاملہ طے کر رہے ہیں، آپس میں جو معاملہ طے ہو رہا ہے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، یعنی کم پیسے والا ہو یا زیادہ پیسے والا ہو، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، ہر صورت میں ہم کو اختیار ہے کہ ہم اس کو تحریری طور پر بھی نوٹ کر لیں تاکہ کوئی لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ آئے۔ البتہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ سامنے والے پر آپ کو بہت زیادہ اعتماد ہے، بھروسہ ہے، اور پھر دوسری اہم چیز اس کے اندر یہ ہے، آپ ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں، دوسرے ہاتھ سے دے رہے ہیں، یعنی اسی وقت فوری عدل بدل ہو رہی ہے، ایک چیز دوسرے کو دے دیے، دوسرے سے وہ چیز آپ لے لیے، تب اس معاملے میں اگر آپ دستاویز نہ بھی بنائیں تو کوئی مظاہرہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ یہ ایک مسئلہ اس کے تحت بھی ہم کو ملتا ہے۔ اب اس کے بعد اب آج کی جو آیتیں ہیں اس کے اندر بھی بڑے اہم باتیں ہیں کہ ایسا بھی موقع آتا ہے کہ جب ہم معاملہ کرتے ہیں کسی کے ساتھ، مثال کے طور پر کبھی سفر میں ہیں ہم، اب ہم کو پیسوں کی ضرورت ہے یا کوئی اور چیز ہو رہی ہے، تو اب اس دوران اب کوئی لکھنے والا بھی موجود نہیں، ڈاکومنٹس بنانے کا کوئی چانس موقع نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو بتلایا گیا کہ ایک رہن کا مسئلہ، یعنی کوئی چیز اس کے پاس بطور ڈپازٹ ضمانت کے طور پر رکھوا دی جائے کہ یہ میری ایک چیز ہے، اس کو آپ رکھ لیجیے، مجھ کو اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ عطا کر دیجیے۔ تو اس کے تحت اب یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کا آج کی آیت میں یہ فرمان ہم کو ملے گا۔ پھر دوسری چیز یہ بھی اس کے اندر ہم کو ملے گی کہ جو آپس میں ہم معاملہ داری کر رہے ہیں، اگر ایک دوسرے پر بھروسہ ہے تو اب اس دوران ہم ڈاکومنٹس نہ بھی بنائیں تو یہ چیز بالکل جائز ہے، درست ہے، اور جو شخص صاحب سے جو بھی رقم لیا تھا، جو بھی معاملہ طے کیا تھا، جب لوٹانے کی باری آئے گی تو اس میں ہیر پھیر نہ کرے، بلکہ خوف خدا کو سامنے رکھتے ہوئے جو چیز اس نے لی تھی صحیح طور پر اس کو ادا کر دے۔ اب اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیے کہ کیا فرما رہے ہیں، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز بطور رہن قبضے میں دے دو۔ تو یہاں پر ہم عام طور پر آج کا جو ہمارا جو چلن ہے رہن کا، یہ تو بالکل غلط ہے یہاں پر رہن کا، کیونکہ بطور چیز کوئی رکھوائی جاتی ہے، مثال کے طور پر سونا بھی رکھتے ہیں، پھر ساتھ کے ساتھ جو پیسے لیے جاتے ہیں اس کے اوپر انٹرسٹ بھی دیا جاتا ہے، تو یہ اسلامی اعتبار سے یہ درست نہیں ہے۔ یہ جو رہن کا معاملہ یہاں پر جو ہوتا ہے وہ تو درست نہیں ہے۔ البتہ اسلامی اعتبار سے جو رہن کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر گھر ہے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے اور سامنے والے سے آپ کو پیسے چاہیے، تو آپ اس کو بھروسہ دلاتے ہیں اور اس کے پاس اپنے گھر کے کچھ کاغذات وہ چیز رکھوائی جاتی ہے، اور معاملہ یہ طے پایا جاتا ہے کہ فلاں مدت تک، یعنی 1 سال کے اندر فلاں تاریخ تک میں آپ کے پیسے آپ کو واپس لوٹا دوں گا، اور اس کی ضمانت کے طور پر میں پیسے لوٹانے کی ضمانت کے طور پر یہ گھر کے کاغذات آپ کے پاس رکھوا رہا ہوں۔ اور جب وہ سامنے والا اس پر قبضہ کر لے گا، اس کے مکمل اختیار میں آ جائیں گے، تو تب یہ رہن کا معاملہ طے پائے گا، اور یہ اس طرح سے عمل کرنا بھی بالکل صحیح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رہن کا ایک معاملہ طے فرمایا تھا، چنانچہ حضور کے پاس جو بلڈ پروف جاکٹ تھی، یعنی جس کو زرا کہا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرا ایک تاجر کے پاس گروی رکھوائی، رہن رکھوائی، اور اس سے جو لی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے معاملہ طے فرمایا، اور بعد میں وہ چیز واپس ہو گئی، یعنی جو حضور کی چیز تھی وہ چیز بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رقم ادا کر دی اور بعد میں لے لی، لیکن جس وقت یہ معاملہ ہوا حضور نے زرا رکھائی بطور رہن، اور اس دکاندار سے، اس تاجر سے وہ چیز حضور نے خریدی تھی، لی تھی۔ تو اس طرح کا عمل بالکل جائز ہے، لیکن آج کے دور میں جو چل رہا ہے جس پر انٹرسٹ بھی لیا جاتا ہے وہ ناجائز ہے، وہ صورت وہ بالکل حرام میں آتی ہے۔ بس بطور ضمانت کے وہ چیز گروی رکھوائی جائے اور آپ نے اس سے جو چیز لی ہے پھر اس کے وقت مقررہ پر وہ لوٹا دیں، یہ بالکل جائز ہے، یہ صحیح ہے، لیکن اس پر کچھ اضافی چیز وصول کی جا رہی ہے، یہ غلط ہے، یہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔
اسی طرح سے جو عام طور پر رہن کا گھر جو عام طور پر جو چلن چل رہا ہے ہمارے پاس، وہ بھی بالکل جائز نہیں ہے۔ اس کے اوپر کئی سارے فتوے موجود ہیں، علماء نے خود اس کے اوپر صراحت کر دی ہے کہ رہن کا گھر بھی آپ نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ سامنے والے سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اس کی مجبوری کا، تو یہ عمل بھی بالکل جائز نہیں ہے۔ بلکہ آپ اس کو پیسے دے دیے اور بطور ضمانت کے وہ گھر کے پیپر رکھوایا، گھر آپ کو کسٹڈی میں دے دیا، آپ کے ہینڈ اوور کر دیا، اور یہ چیز آپ کے لیے بالکل صحیح ہے، درست ہے، لیکن آپ اس سے کرایہ وصول کر رہے ہیں یا پھر جو ہے اس کے تحت اور کچھ اس میں اضافی رقم لے رہے ہیں، تو یہ ناجائز صورت کہلائے گی۔ اب اس کے بعد دیکھیے اللہ کا کیا فرمان ہے، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ پھر اگر تم میں سے ایک شخص دوسرے کا اعتبار کرے تو جس کا اعتبار کیا گیا ہے یعنی مدیون، اس کو چاہیے کہ دوسرے کا حق پورا پورا ادا کر دے اور اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرتا رہے۔ یعنی جو لوگ آپس میں معاملہ طے کر رہے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے پر اعتماد ہے کہ میں جس کو دے رہا ہوں یہ قابل بھروسہ آدمی ہے، برابر یہ چیز میری مجھ کو امانت واپس کر دے گا، میں اس کو جو رقم دے رہا ہوں یہ ضرور مجھ کو واپس لوٹا دے گا، اطمینان ہے۔ تو اب اس دوران آپ اگر کوئی چیز رہن بھی نہیں رکھ لیے، گروی بھی نہیں رکھ لیے اور کوئی پیپر بھی نہیں بنائے تو کوئی مذائقہ نہیں، یہ بالکل عمل کرنا جائز ہے، درست ہے۔ اب بتلایا جا رہا ہے جو شخص پیسے وصول کیا تھا یا کوئی چیز کسی کے پاس سے لیا تھا، اس کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرتا رہے، جب وہ چیز لوٹانے کی باری آئے گی، جو وقت لیا تھا وقت مقررہ پر فوری طور پر جس کا جو حق ہے وہ صحیح طور پر ادا کر دے۔ اگر یہاں ہیر پھیر کرے گا، کوئی چوک کرے گا، غلطی کرے گا، دھوکہ دے گا، تو پھر اللہ کے پاس پکڑا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے، جس کا جو حق ہے برابر اس کو ادا کر دے۔ اب تیسرا حکم گواہی کے تعلق سے ہے کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور گواہی کو مت چھپاؤ، اور جو کوئی اس کو چھپائے گا تو یقین جانو کہ اس کا دل گناہگار ہے اور اللہ تمہارے اعمال کو جاننے والا ہے۔ یعنی جب آپ نے معاملہ طے کیا، جس کو گواہ بنایا تھا، جو لوگ گواہ بنے تھے، تو اب جب ضرورت پڑے گی گواہی دینے کی، چاہے کورٹ کے معاملے میں ہو یا جب کوئی بیٹھک بیٹھ جائے تو ان کے درمیان میں گواہی دینے کی باری آئے، تو اب گواہوں کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح معاملے کے دوران موجود تھے، جب ان سے گواہی مانگی جائے، طلب کی جائے، تو وہ برابر چاہے کورٹ میں دینا ہو تو کورٹ میں جا کر برابر گواہی دیں، یا کبھی بیٹھک بیٹھ جائے بڑوں کے درمیان میں تو ان کے درمیان میں گواہی پیش کریں، اور گواہی چھپانے سے انکار نہ کریں اور نہ ہی گواہی میں ہیر پھیر کریں۔ اگر یہ ایسا کرتے ہیں کہ جاؤ ہم گواہی نہیں دیں گے، تو پھر یہ گناہگار ہوں گے، گناہ کبیرہ انہوں نے کیا ہے، یا پھر جھوٹی گواہی دیں گے یا اس میں ہیر پھیر کریں گے تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ تو لہذا ایسا شخص جو گواہی کو چھپاتا ہے یا اس میں ہیر پھیر کرتا ہے، گواہی کے وقت نہیں آتا، تو یہ شخص گناہگار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جو اعمال کرتے ہو، چاہے تمہارے دل میں عمل وہ چل رہا ہو، خیالات چل رہے ہوں، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور ایک مسئلہ سن لیجئے کہ کل کے دن اگر کسی کو گواہی کے طور پر بلایا جائے اور وہ شخص کہیں دور دراز سے آ رہا ہے یا کورٹ کے لیے آ رہا ہے، تو سواری خرچ بھی آپ کو دینے کی بالکل پوری اجازت ہے، اور وہ جو گواہی دینے والا کورٹ چل کر گواہی دینے کے لیے آ رہا ہے یا جہاں کہیں بھی آپ بلائیں گے وہاں پر آ رہا ہے، تو اس کا سواری خرچ بھی دیا جانا یہ بالکل جائز ہے۔ اگر وہ گواہی دینے والا مطالبہ کرے گا کہ مجھ کو سواری خرچ دیا جائے تو اس کا یہ مطالبہ کرنا بھی بالکل صحیح ہے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔